السلام علیکم. لیسن نمبر 35 گروپ تھراپی یا میتھڈ آف پروسیجر. میتھڈ اینڈ پروسیجرز کی ڈیفینیشن ہے. گروپ تھراپی کیا ہوتی ہے؟ گروپ تھراپی از دا فارم آف سائیکو تھراپی ان وچ دا اسمال کیئرفلی سلیکٹڈ گروپ آف دا انڈیویژل میٹس ریگولرلی ود دا تھراپسٹ. ایک چھوٹا سا گروپ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ریگولرلی اپنے تھراپسٹ کے ساتھ میٹ کرتا ہے. میٹنگ ہوتی ہے اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے گروپ تھراپی کا؟ کہ گروپ ممبرس کو اسسٹ کرنا, ہر انڈیویژول کو اسسٹ کرنا کہ کس طرح سے وہ ایموشنل گروتھ اور پرسنل پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. پیپل مے چوز گروپ تھراپی فار سیورل ریزن. ڈفرینٹ وجوہات کی بنا پر یہ تھراپی چوز کی جاتی ہے. لائک فرسٹ آف آل گروپ تھراپی چوز کی جاتی ہے ایک تو یہ لیس ایکسپینسو ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ جو ہے وہ اپنا پرابلم بتا رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا بندہ اپنا پرابلم ڈسکس نہ یا ایکسپلور یا ایکسپوز نہ کرنا چاہ رہا ہو, لیکن جب دوسرا بتا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو بھی اپنے پرابلم کا سولوشن مل جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو کم ڈسکلوز کرتا ہے اور سولوشن زیادہ مل جاتا ہے. سیکنڈ پہ آ جاتا ہے اسائڈ فرام دا کاسٹ اینڈ ایفیشینسی ایڈوانٹیج. گروپ تھراپی الاؤ دا پیپل ٹو ہیئر ٹو سی ہاؤ ادر ڈیل ود دیئر پرابلم. جیسے دوسرے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ چیزیں وہاں سے بھی سیکھنے کو مل جاتی ہیں, تو وہ بھی اس کے اپنے پرابلم بھی ساتھ ساتھ حل ہو رہے ہوتے ہیں. ان ایڈیشن تھرڈ پہ آ جاتا ہے دا گروپ ممبرس ریسیو وائٹل سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ فرام دا ادرز ان دا گروپ. They can try out new ways of the behaving in safe supportive environment and learn how the other perceive them. سم ٹائم جب گروپ میں لوگ آ کے ملتے ہیں, ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ ان کا ایک ماحول بن جاتا ہے. تو اس میں بھی وہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی سوسائٹی میں جا کے بیہیو کرنا ہے. تو بہت سارے کنسٹرکٹیو بیہیویئرز وہ سیکھ لیتے ہیں. تو وہ اسپیشل تھیری میں جا کے اور اسپیشل کاؤنسلنگ میں جا کے اس بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے زیادہ ٹائم لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا گروپ تھراپی. گروپ تھراپی میں وہ کم ٹائم میں زیادہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے کوئی کیوریٹیو فیکٹرز بھی ہیں. دا نوٹڈ سائکیٹرکس ڈاکٹر ایوان ڈی یون نے دیے تھے تھیری اینڈ پریکٹس آف دا گروپ تھراپی. 11 کیوریٹیو فیکٹر اس نے دیے تھے. سب سے پہلے ہے جی انسٹالیشن آف دا ہوپ, کہ جب لوگ گروپ کی شکل میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر زیادہ سپورٹ ملتی ہے. ہوپ لے کر آتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ لے کر جائیں گے. باقی ممبرس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اپنے پرابلمس. تو یہ ایک انسٹالیشن آف ہوپ اس میں آ جاتی ہے. سیکنڈ جو ہے وہ یونیورسلٹی ہے. یعنی ہر انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ مشکل صرف میری ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب وہ گروپ میں آتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اور بھی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے پرابلم سے سفر کر رہے ہیں. نمبر 3 ہے انفارمیشن گیونگ. جب پرابلم شیئر کرتے ہیں تو ممبرس کو مسائل کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور پھر ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ انکریز ہوتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ زیادہ براڈ راستے ان کو پتہ چلتے ہیں کہ کس کس طرح سے وہ اپنے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جو آلٹرورزم, یعنی اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کی ہیلپ کرنا, دوسروں کی ہیلپ کے بارے میں سوچنا. اس طرح کی فیلنگز جو ہیں وہ گروپ تھراپی کے اندر پیدا ہوتی ہیں, یعنی مدد کرنے کی فیلنگ پیدا ہوتی ہیں. کوریکٹیو ریکیپچولیشن آف دا پرائمری فیملی. اس میں ریکیپچولیشن سے مراد ہوتا ہے خلاصہ رودات, یعنی کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن کا ہماری پرسنالٹی پر گہرا اثر ہوتا ہے. تو یہاں گروپ تھراپی میں ہر عمر کے لوگ جب آتے ہیں تو اس طرح ان کے جو انفنشڈ بزنس ہوتے ہیں ان کو بھی سارٹ آؤٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو وہ اپنے انفنشڈ بزنس کو سالو کر لیتے ہیں یا سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. امپروو دا سوشل لرننگ اسکل. سوشل لرننگ اسکلز بھی ان کی امپروو ہوتی ہیں. ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا جو بیہیویئر وہ اپروپریٹ ہے اور کون سا اپروپریٹ ہے, اور کون سا بیہیویئر انہوں نے کس موقع پر بیہیو کرنا ہے, کس موقع پر شو کرنا ہے, اور کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے. امیٹیو بیہیویئر یعنی اس سے مراد ہے کاپی کرنا. تو دوسروں کو دیکھ کر بھی بہت سے بیہیویئر جو ہیں وہ سیکھے جا رہے ہوتے ہیں. انٹرپرسنل لرننگ. یہ گروپ ایسے مواقع مہیا کرتے ہیں جو ہمیں فیلنگ کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیتے ہیں. جب ہم ایک چھوٹے سے گروپ میں اندر ملتے ہیں تو ہم اپنے بہت سارے کتھارسز وہاں پہ نکالتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلتا ہے, ہم دوسرا ہمیں کوئی آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ ایسے کرو یا ایسے اس کا حل ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح بہت سارے جو ہماری فیلنگز ہیں وہ ایکسپریس ہو جاتی ہیں. تو ہم جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو کم فیلنگ یا کم پرابلمس جو ہیں وہ ہماری لائف میں اکر ہو رہی ہوتی ہیں. گروپ کوہیسونیس. گروپ تھراپی جو ہے ہر انڈیویجول کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور ویلیو دیتی ہے. گروپ کے سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں کوہیسونیس پیدا کرتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کو شیئرنگ کرتے ہیں ایموشنس کو اور فیلنگ کو. کیتھارسس ہو جاتا ہے. ہر انسان جب گروپ میں آ کے اپنے فیلنگ یا اپنے وہ ایکسپیرئنس جو اپنی ریئل لائف میں وہ شاید نہیں بتا سکتا کسی کو, تو اس طرح انڈائریکٹلی جب اپنی وہ فیلنگ کو بتا دیتا ہے تو اس طرح اس کا کیتھارسس ہو جاتا ہے, اپنی فیلنگز اس کا اظہار کر دیتا ہے. ایگزسٹینشیل فیکٹرز.
اگر کوئی گروپ ممبر گروپ میں بتاتا ہے کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو گروپ کے تمام ممبر جو ہیں اس بارے میں بات چیت کرنے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف انڈیویجول جو ہیں جب وہ لائف ریئلٹی سے اویئر ہوتے ہیں تو انگیشیس ہو جاتے ہیں کچھ, تو ان کو ہیلپ ہو جاتی ہے گروپ تھراپی کے تھرو. ان کو گروپ تھراپی جو ہے ان کو ہیلپ کرتی ہے کہ کس طرح سے ڈیفیکلٹ سچویشن کو یا ڈیفیکلٹ ریالٹی کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرنا ہے. اب جب فار ایگزامپل ایک گروپ میں کسی بندے کا کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو سب اس کو کنسول کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں ایسے نہیں ایسے فلاں کے ساتھ ہوا تھا فلاں کے ساتھ. تو ایک نیا آنے والا جو بندہ ہے یا ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ ابھی تک کوئی گریف اس کو نہیں ملا, تو جب اس کو یہ ملے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیونکہ اس نے دیکھا ہوا ہوگا اپنے گروپ کے اندر کہ ایسے ایسے اس کو لوگ سارٹ آؤٹ کر رہے تھے. نیکسٹ ہے ہسٹری آف دا گروپ تھراپی. For many years, group therapy was practiced as a method of the choice by one handful of the dedicated therapists. Others used it primarily because their caseload was so heavy that group therapy was only mean by the they could deal with the overloaded. اینی ہاؤ یہ گروپ تھراپی جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقوں سے یوز کی جاتی رہی ہے. جیسے جے ایل مورینو اس کی بہتر اگزامپل ہے. اس نے سائیکو ڈراما کا ایک کانسیپٹ دیا تھا جس میں لوگ ڈفرینٹ سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ آ کے ایک اکٹھا ڈرامہ پرفارم جب کرتے ہیں تو وہ اپنی جو کتھارسس بھی کر لیتے ہیں, اور وہ ایک ٹائپ ہے گروپ تھراپی کی ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیلفسن نے جو ایک دیا تھا انکریج انڈالسن پیشنٹ کو کہ کس طرح سے انکریج ڈالسن پیشنٹ ٹو ورک تھرو دیئر پرابلم ود دا کنٹرول پلے. نیکسٹ ہے اپروچز ٹو دا گروپ تھراپی. گروپ تھراپی میں کون کون سی اپروچز یوز کی جاتی ہیں؟ اس میں ڈفرینٹ اپروچز یوز کی جاتی ہیں. سائیکو ڈائنامک تھراپیز یوز کی جاتی ہیں. سگمنڈ فرائڈ کی یہ تھراپی ہے جس کو ہم پہلے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے فرائڈ بلیو کرتا ہے کہ انکانشیس جو ہمارے بیلیفس ہیں اس کو کس طرح سے کانشیس لیول پہ لے کر آنا اور پھر سارٹ آؤٹ کرنا. اس کے بعد فینومنالوجیکل اپروچ, اس پہ مورینو نے بہت زیادہ کام کیا تھا. سائیکو ڈرامہ کروایا جاتا ہے, سارے ممبرس کو فیملی ایک فیملی بنایا جاتا ہے اور فیملی کی طرح پرفارم کرتے ہیں, تو بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے حل نکل آتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہیومن اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں اور اپنے فیصلے جو ہیں وہ خود کرنا سیکھ لیتے ہیں. یہ سائیکو ڈرامہ کی مورینو نے ایک دی تھی. اور اس کے علاوہ پرسن سینٹرڈ تھراپی, اس میں جو ہے ان کمپیوٹر موومنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ کارل راجرز نے دی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ بھی پیشنٹ نہیں کہنا کلائنٹ کہنا ہے, اور وہ پرسن کے گرد ہی گھومتی ہے. اور اس میں یہ تھراپی بھی گروپ تھراپی میں یوز کی جاتی ہے کہ کس طرح سے پرابلم جو ہیں وہ سامنے لائی جاتی ہیں اس بندے کی. اس کے بعد گیسٹرول تھراپی ہے جس میں لوگوں کو ایز اے ہول دیکھا جاتا ہے. یہ فرٹز پیرل نے دیا تھا, اور اس میں جو ہے وہ ہاٹ سیٹ کا انٹروڈیوس کروایا تھا, یعنی کہ یونٹ کو گروپ کے درمیان جو ہے بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر باقی ممبرز کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ گروپ کی شکل میں یوز کی جاتی ہے ہاٹ سیٹ جو ہوتی ہے. اس میں لوگوں کی پوٹینشیل کو ان کی فیلنگس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. ٹرانزیکشنل انالیسس, ٹرانزیکشنل انالیسس جو ہوتا ہے یہ ایرک بیرن نے دیا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ یہ ساری خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم سب کے اندر موجود ہوتی ہیں, یعنی اڈلٹ ایگو اسٹیٹ ہو گئی, چائلڈ ایگو اسٹیٹ اور پیرنٹ ایگو اسٹیٹ. ہم سب کے اندر یہ تینوں اسٹیٹ موجود ہوتی ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ چائلڈ رول میں ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اگر وہ پیرنٹ رول میں ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اس تھراپی کا مقصد جو ہے رول کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا بندہ کس رول پہ ہے, اور اس کے اندر کے ڈائلاگ کو جاننا کہ وہ اندر سے اپنے آپ کو چائلڈ اسٹیٹ میں فیل کرتا ہے یا پیرنٹ اسٹیٹ میں یا اڈلٹ اسٹیٹ میں. تو اس اندر کے بیلنس کو جو ہے وہ بیلنس کریٹ کیا جاتا ہے اس میں ٹرانزیکشنل انالیسس میں. نیکسٹ ہمارے پاس بیہیورس تھراپیز ہے. بیہیویئر کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے ماڈلنگ کے تھرو, شیپنگ کے تھرو, ٹائم آؤٹ کے تھرو. اس کے بعد ٹائم لمیٹڈ گروپ تھراپی. دیز گروپ ٹپیکلی میٹ آن اے ویکلی بیسس فار اے پری ڈیٹرمنٹ نمبر آف دا سیشن. یہ ویکلی بیسس پہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں, اور 4 سینچرل فیچرز ہیں اس لمیٹڈ گروپ تھراپی کے. سب سے پہلا ہے پری گروپ پریپریشن اینڈ اسکریننگ, یعنی تھراپی شروع کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے ورک شاپ ہوتی ہے جس میں گروپ ممبرس جو ہیں ان کو اسکرین کیا جاتا ہے کہ یہ کون سا ممبر جو ہے وہ کس لیول پر ہے. نیکسٹ میں جو سیکنڈ ہے اس میں اسٹیبلشنگ اینڈ مینٹیننگ دا ورکنگ فوکس, یعنی ان فیچرس کو ڈسکس کیا جاتا ہے جو تمام ممبرس کے درمیان کامن ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اس کے بعد گروپ کوہین تھرڈ پہ آ جاتا ہے. پازیٹیو آؤٹ کم کے لیے گروپ کوہین کا ہونا بہت ضروری ہے, تمام ممبرس کے کوہین کو دیکھا جاتا ہے.
اور نمبر 4 جو ہے اس میں ہے ریئیکشن ٹو دا ٹائم لمٹس. ٹائم لمٹ کی وجہ سے فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے ٹائم کے لیے ملنا ہے، تو اس وجہ سے ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. تو یہ اس کی لمیٹیشنز ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی میتھڈ اینڈ پروسیجر آف دا گروپ تھراپی. ہو بلونگ ان دا گروپ تھراپی in a therapy group. Individuals that share common problems and concern are often placed in the therapy group where they can share their mutual struggle and feelings. یعنی یہ ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی کامن پرابلم رکھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ہاؤ آر دا تھراپی کنسٹرکٹیڈ، کیسے جو ہے وہ تھراپی کو کنسٹرکٹ کیا جائے گا. دو اس کی ٹائپس ہوتے ہیں، دو طریقے سے کرتے ہیں، ہوموجینیس اور ہیٹروجینیس. ہوموجینیس جو ہوتے ہیں ان کے سیم مسائل ہوتے ہیں. جو ہیٹروجینیس ہوتے ہیں جن کے مختلف مسائل ہوتے ہیں ان کو ایک گروپ میں ڈال دیا جاتا ہے. میکسیمم جو ہے یہ 5 to 12 ممبرس کا جو ہے وہ یہ گروپ بنایا جاتا ہے اور پھر ان کے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاؤ ڈو دا تھراپی ورکس، اس میں نمبر 1 کچھ ایسی ریسٹرکشن جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں کہ گروپ کے اندر جو بھی ہماری ڈسکشن ہوگی، جو بھی بات ہوگی، اس کو کانفیڈینشیلٹی سے رکھا جائے گا. کوئی بھی ممبر گروپ کے اندر کی جانے والی بات کو باہر نہیں کرے گا، نمبر 1. نمبر 2 ہے کہ رسپیکٹ فار دا ادرس، یعنی دوسرے کی بات کو بھی سنا جائے گا، دوسرے کو رسپیکٹ دی جائے گی. نمبر 3 پیس سینٹرڈ پریزنٹ سینٹرڈ. یہ ہم جو ہے پریزنٹ پہ بات کریں گے، ہم پاسٹ یا فیوچر پہ بات نہیں کریں گے. پریزنٹ جو ہماری یعنی یہ جو گروپ تھراپی ہے یہ پریزنٹ سینٹرڈ ہوگی. نمبر 4 ہے میکنگ اسٹیٹمنٹ ناٹ ریزنگ مور کوسچن. اپنی فیلنگ کا اظہار کریں گے، ایسا نہیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ بنائیں، ایسا نہ ہو کہ زیادہ سے زیادہ سوال کر کے الجھایا جائے تھراپی کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہو ڈراپ آؤٹ آف دا تھراپی گروپ. کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گروپ تھراپی سے بہت جلدی ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں؟ وہ لوگ ڈراپ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ فرجائل ہوتے ہیں، لائک جو سینسٹیو ہوتے ہیں، جو اپنی فیلنگ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، وہ جلدی گروپ کو چھوڑ جاتے ہیں. اس کے علاوہ وین ڈو دا گروپ تھراپی اینڈ، گروپ تھراپی اینڈ کب ہوتی ہے؟ تھراپی گروپس اینڈ ان دا ورائٹی آف دا ویز سچ ایز دوز ڈرگز ریہیبلیٹیشن پروگرام اینڈ سائکیٹرک ہاسپٹلز میں آن گوئنگ ود دا پیشنٹ کمنگ اینڈ گوئنگ دے لیو دا فیسلٹیز. فار ایگزامپل جو ڈرگس ابیوزرز ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ سیٹنگ ہو گئی ہے، وہ اس ٹراما سے نکل آئے ہیں، تو پھر ان کی تھراپی جو ہے وہ اینڈ کر دی جاتی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.